خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا 17 باب اور منسی کے قبیلے کا حصہ کورا ڈال کر یہ ٹھہرا، کیونکہ وہ یوسف کا پہلوٹا اور چونکہ منسی کا پہلوٹا بیٹا مکیر جو جلعاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس کو جلعاد اور بسن ملے۔ سو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا، یعنی بنی ابیعزر اور بنی خلق اور بنی اسیریل اور بنی سگم اور بنی افر اور بنی سمیدہ کے لیے۔ یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نزینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے، اور صلافحاد بن افر بن جلعاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں مہلا اور نوآ اور اجلا اور ملکا اور ترزا۔ سو وہ علیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگے کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراث دے۔ چنانچہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی۔ سو منسی کو جلعاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے 10 حصے اور ملے، کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراث پائی، اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلعاد کا ملک ملا، اور عاشر سے لے کر مکمتاح تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی، اور وہی حد دہنے ہاتھ پر عین تفو کے باشندوں تک چلی گئی۔ یوں تفو کی زمین تو منسی کی ہوئی، پر تفو شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افرائیم کا حصہ ٹھہرا۔ پھر وہاں سے وہ حد کانا کے نالے کو ادھر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی۔ یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہے افرائیم کے ٹھہرے، اور منسی کی حد اس نالے کی شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی۔ سو جنوب کی طرف افرائیم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراث پڑی، اور اس کی سرحد سمندر تھی۔ یوں وہ دونوں شمال کی طرف عاشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جا ملی، اور اشکار اور عاشر کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے، اور ابلیام اور اس کے قصبے، اور اہل دور اور اس کے قصبے، اور اہل عین دور اور اس کے قصبے، اور اہل تاناک اور اس کے قصبے، اور اہل مجدو اور اس کے قصبے، بلکہ تینوں مرتفع مقامات منسی کو ملے۔ تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے، اور جب بنی اسرائیل زوراور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا۔ اور بنی یوسف نے یشوع سے کہا کہ تو نے کیوں کورا ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم کو برکت دی ہے۔ یشوع نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں، اور جو یزریل کی وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں۔ یشوع نے بنی یوسف یعنی افرائیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا، بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں۔ آمین۔